السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں بنی نوع انسان کو ایک خاندان، ایک کنبہ قرار دیا گیا ہے، اور اب اگلی 6 جو آیات ہیں اس میں معاشرے کے پسماندہ لوگوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، اور ان میں سر فہرست جو بات ہے وہ ماں باپ سے محروم ان یتیم بچوں اور بچیوں کے بارے میں حکم ہے کہ نہ صرف ان کے جان و مال کی تحفظ کیا جائے بلکہ ان کی پرورش کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا مال نیتاً یعنی ارادتاً مال کھانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی کبیرہ میں آتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَآتُوا الْيَتِيمَ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ جو یتیم برادری میں ہو کرتے تھے ان کے بچوں کو پرورش میں اس لیے لے لیتے کہ ان کا مال ہڑپ کر جائیں گے، کھا جائیں گے، تو یا اپنے مال سے عدل بدل کر لیں گے، تو اس بہانے ان کو اپنی کفالت میں لے لیتے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کا جو مال ہے نا ان کے حوالے کلیئر کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو اچھے مال سے بدلو، یعنی اپنے مال جو برا مال ہے ان میں عدل بدل کر کے ان پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یتیموں کے جو سرپرستی یعنی وہ لوگ اصل میں وہ لوگ خوف خدا سے نا تہی دامن تھے، ان کا دامن خالی تھا، وہ صرف اس نیت سے ان بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے کہ بھئی وہ مال کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہڑپ کر جائیں۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مال کو اپنے مالوں کے شامل کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، یعنی یتیم کا جو مال کھانا ہے نا یہ گناہ کبیرہ میں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے ہاتھ پر صرف خالی ہاتھ پھیرنے، اس کو دلاسا دینے سے جس قدر ہاتھ کے نیچے بال اس کے آتے ہیں اس پہ سر پہ ہاتھ پھیریں، دلاسا دیں، اور جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے اس آدمی کو نیکیاں ملتی ہیں شفقت کا ہاتھ پھیرنے سے ہی۔ تو اس آیت مبارکہ میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو اس میں ہے کہ یتیموں کے مال کو چونکہ وہ یتیم بچے جو ان کی کمزوری اور بے بسی جو ہے ہوتی ہے، وہ کہنے پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو اس سبب سے ان کے مال کو کھا جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بات اس آیت مبارک میں جو واضح ہے کہ یتیموں کا جو مال ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے یا بے بسی کی وجہ سے اگر کھایا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری جو اس میں بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ ان کا مال اپنے مال میں غلط نیت سے شامل کر لینا کہ ان کا جو اچھا مال ہے وہ آپ ہڑپ کر جائیں، اور جو اپنا کوئی گھٹیا مال ہے وہ ان کا ظاہر کر کے ان کو دے دینا یا ان کے مال میں شامل کر دینا۔ یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، مت ایسا کرو۔ تو ایسی صورت میں آدمی دوہرا مجرم ہو جاتا ہے، ایک تو بدنیتی سے مال
جو ان کا اپنے کھاتے میں ڈال لیا، بدنیتی کی سزا ملے گی، اور دوسرا اس مال کو اپنے تصرف میں لے آیا، اپنے استعمال میں لے آیا، تو یعنی کسی کا مال ناحق کھایا۔ دو باتیں ہو گئی، ایک بدنیتی سے کی اور دوسرا ان کا مال کھایا۔ یہ دونوں باتیں اسلام میں جو ہے بدنیتی سے دھوکہ دیا، یہ گناہ ہو گیا، اور مال کھایا ناحق، یہ جرم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام نے جن کو بچوں کو کفالت میں لیا ہوا تھا، ان کی تمام چیزیں علیحدہ الگ کر دیں، حتیٰ کہ کھانے کے برتن علیحدہ کر دیے۔ تو پھر یعنی وہ بچے جو تھے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ دیکھو صحابہ کرام جو تھے، یوں ہی اللہ کا کوئی حکم سنتے وہ فوراً اس کو بجا لاتے، کیونکہ ان کے دل میں تقویٰ تھا۔ انہوں نے گھر پہنچ کر یتیموں کا جو مال تھا جیسے ان کو علیحدہ کر دیا، کھانے کے برتن، پینے کے، کھانا پینا تک علیحدہ کر دیا۔ تو اس طرح پھر ان میں یتیموں میں ایک جو پہلے ہی وہ یعنی یتیمی کی زندگی، تنہائی کی زندگی وہ بسر کر رہے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو پھر ایک آیت نازل، اللہ سورۃ بقرہ میں آیت نازل ہوئی کہ بھئی تم اگر نیت تمہاری اچھی ہے تو پھر تم ان کو اکٹھا کھانا پینا کر سکتے ہو، جان بوجھ کر ان کا مال نہ کھاؤ، جان بوجھ کر ان کا مال میں تصرف نہ کرو، ان کے مال کو جلدی نہ کھاؤ، اڑاؤ نہیں، تو پھر تم ان کو ساتھ کر سکتے ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مال دنیا کا ہے، ختم ہو جائے گا، آدمی کا کبھی پیٹ نہیں بھرا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ رزق دولت مال دے دے اس کا پیٹ نیت نہیں بھرتی، اور پھر اس کا ایک ایک کا جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ اپنا مال تو جیسے کھاؤ، جو کسی کا مال کھایا ہوا ہے اس کا جواب دینا ہے، اور قیامت والے دن سوائے اعمال کے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جس کا مال کھایا ہوگا اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہ ہوں گی تو ان کے گناہ اپنے پلے میں ڈالنے پڑیں گے۔ تو اس طرح وہ بڑا مشکل وقت ہے، اس وقت سے بچو، ایمانداری سے بچوں کی پرورش کرو، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں یتیم کی کفالت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جنت خریدنے کے برابر ہے۔ صرف کفالت، مال کا بے شک ان کا ہو، کفالت کرنا ہی، اور پھر اگر ان کی امداد کر دی جائے، ان کی مال پہ مال خرچ کر دیا جائے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، تو اس کا تو پھر بہت ہی، جو جیسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے میں یا اپنے عزیز و اقارب میں موجود جو یتیم ہیں ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔